اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سیر کرائی. فرمایا لیلا، بات کو ذات اس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے وقت میں سیر کروائی. لیلن کے اوپر جو تنوین کو زبریں آ رہی ہیں یہ قلت وقت کو ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ وقت پوری رات نہیں تھا بلکہ رات کا تھوڑا سا حصہ تھا جس تھوڑے سے حصے میں رب نے اپنے محبوب کو یہ سیر کروائی ہے. تو لیلن رات کو سیر کروائی ہے. رب تعالیٰ قادر تھا، قادر ہے کہ اپنے محبوب کو دن کے وقت بھی سیر کروا سکتا تھا. رب تعالیٰ قادر تھا کہ اپنے محبوب کو چاہتا تو دن کو سیر کروا دیتا. اب رب نے چاہا، اس کی مرضی ہوئی کہ اس نے اپنے محبوب کو رات کے وقت سیر کروائی. اس کی حکمتیں بھی رب جلال کی رات کو سیر کروانے کی جو ہے اس کی بھی علماء نے کچھ ذکر کیا ہے کہ رات کو سیر کروانے میں ایک حکمت تو یہ ذکر کی کہ اگر حضور دن کو جاتے تو سارے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جاتے ہیں، سب دیکھ رہے ہوتے، پھر ابو بکر اور ابو جہل کی پہچان نہ ہوتی. سارے دیکھ رہے ہوتے، ابو بکر اور ابو جہل کی پہچان نہ ہوتی. رب نے رات کو سیر کروائی تاکہ میرا محبوب صبح آ کے لوگوں کو بتائے، اور جو بغیر ہچکچاہٹ کے مان لے وہ ابو بکر صدیق بن جائے، جو انکار کرے وہ جہلوں کا باپ ابو جہل بن جائے. ایک حکمت یہ ذکر کی کہ رات کو سیر کروائی ہے، اس لیے جب حضور صبح جا کے بتائیں گے تو بغیر ہچکچاہٹ کے بھی کوئی مان جائے گا وہ ابو بکر صدیق بن جائے گا، جو انکار کرے گا وہ ابو جہل بن جائے گا. اور ایک حکمت یہ بھی ذکر کی کہ پہلی قوموں کے واقعات قرآن مجید اور حدیث رشید میں ذکر ہوئے. جب بھی کسی قوم کو ایسا عظیم معجزہ دکھایا گیا جو ان کی ڈیمانڈ تھا، آنکھوں کے سامنے کے معجزے ظاہر ہوئے اور اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھنے کے بعد پھر وہ قومی ایمان نہ لائیں تو رب تعالیٰ نے ان کو پھر مہلت نہیں دی، ان کو ملیا میٹ کر دیا، عذاب نازل کیا اور ان کو ختم کر دیا، زمین پہ ان کا وجود نہ رہا. مثال کے طور پہ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی ان کے قوم کے آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے نمودار ہوئی، حاملہ تھی، آنکھوں کے سامنے سے بچہ جنا اور پھر وہ دودھ دیتی رہی. لیکن جب یہ عظیم معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود انہوں نے اس کی قدر نہ کی، بے قدری کی، تو پھر رب جلال اس قوم پھر عذاب نازل کیا، اس کو ختم کر دیا، ملیا میٹ کر دیا ہے. تو یہی حالات ہوئے ہر قوم کے ساتھ. جس قوم نے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے عظیم معجزہ رب کے نبی کا دیکھا پھر ایمان نہ لائے، پھر رب تعالیٰ اس قوم کو زندہ نہ چھوڑے. اب حضور تھے آخری نبی، پہلے تو قومیں آئیں ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، نہ ماننے کی وجہ سے عذاب نازل ہوئے، اور قوم آتی اور نبی تشریف لاتے رہے. لیکن حضور کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا. حضور سارے نبی سے آخر میں تشریف لائے. اب حضور آخری نبی ہیں، ہم آخری امت ہیں. اگر ان کی آنکھوں کے سامنے یہ عظیم معجزہ ہوتا اور پھر انکار کرتے، پھر سنت الہیہ کیا تھی کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، ان کو ملیا میٹ کر دیا جاتا. جب ان کو ختم کر دیا جاتا کہ حضور کی امت قیامت تک کے لیے کیسے چلتی. پھر رب جلال نے چاہا کہ اپنے محبوب کو رات کو سیر کراؤ تاکہ صبح جب اعلان کریں ابو بکر صدیق اور ابو جہل پہ بھی پہچان ہو جائے لوگوں کو اور انکار بھی کر بیٹھے. پھر رب تعالیٰ کی ثابتہ سنت الہیہ کے مطابق ان پر عذاب فوراً نازل ہو کر کے ان کو ملیا میٹ بھی نہ کیا جائے، بلکہ اگر آج ابو جہل اس واقعہ معراج کا انکار کر رہا ہے، وقت آئے گا اس ابو جہل کا بیٹا اکرمہ میرے حضور کے نام رحمت سے وابستہ ہو جائے گا. پھر چشم فلک نے دیکھا کہ ابو جہل کو حضور کے عظیم واقعہ معراج، عظیم معجزہ معراج کا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اسی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی اختیار کر لیتا. اگر اسی وقت
ان پہ عذاب نازل کر دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، پھر قیامت تک آنے والے لوگ کس طرح حضور کا کلمہ پڑھتے، اسلام کس طرح پھیلتا؟ یہ حضور کے غلاموں کا صدقہ کہ حضور کے غلاموں نے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور چلتے چلتے آج ہم تک یہ پیغام پہنچا، اور قیامت تک کے لیے یہ پیغام آگے چلتا رہے گا۔ ایک حکمت علماء نے یہ بھی ذکر کی ہے، ایک حکمت یہ تھی تاکہ ابو جہل اور ابو بکر صدیق کی پہچان ہو جائے، دوسری یہ تاکہ فوری طور پہ ان پر عذاب نازل نہ کیا جائے بلکہ ان کو مہلت مل جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری عظمتیں، بہت ساری شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو رات کے وقت عطا فرمائی ہیں۔ مثلا لیلۃ الجن، جنوں کا اسلام قبول کرنا، یہ واقعہ بھی حضور کو رات کو عطا کیا گیا، رات کو پیش آیا یہ واقعہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو لیلۃ القدر، یہ بھی رات کا وقت ہے۔ تو اسی طرح رب الجلال نے شب برات بھی اپنے محبوب کے غلاموں کو دی، یہ بھی رات کا وقت ہے۔ اور رات کے وقت میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ میرے محبوب فرماتے ہیں آخری رات گزر جائے یا انتہائی گزر جائے، پھر رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور آواز دیتی ہے رب کی رحمت ہے، کوئی رب کی بارگاہ میں سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کی بخشش فرما دی جائے، الی آخری حدیث پاک اور لمبی ہے۔ تو یہ بہت ساری عظمتیں اور شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو رات کے وقت بھی عطا فرمائی ہیں۔ تو رب الجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جو یہ عظیم معجزہ معراج بھی رات کو عطا فرمایا، تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو رات کے وقت سیر کروائی۔